نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین مکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کن کارہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب ٹی وی کی ساری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور آج 9واں روزہ ہے اور ہم قرآن مجید کے 9ویں پارے کے مضامین کا احاطہ کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار اور منہج ہے وہ آپ لوگوں پر واضح ہے۔ جو لوگ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم پہلے ابتدائی 5 سے 7 منٹ میں جو بنیادی مضامین ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو میسر وقت ہے اس میں اس کی تفصیلات پر کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ 9ویں پارے کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ 9ویں پارے میں کل 9 مضامین بیان ہوئے ہیں، 2 صورتیں ہیں اس میں۔ سورہ اعراف کا باقی حصہ، چونکہ سورہ اعراف کا آغاز 8ویں پارے میں ہو گیا تھا، اس کا باقی حصہ، اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ، یہ 2 صورتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ کل 9 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون جو بیان ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کا آغاز ہو گیا تھا 6 انبیاء کا قصہ جو کل 8ویں پارے کے اختتام میں تھا، اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ بھی تفصیل تھا جو پھر 9ویں پارے میں آیا۔ اس کے بعد عہد الست کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا، ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کی تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ارواح کی صورت میں نکالا، اور ان سے اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور معبودیت کا عہد لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد کا ذکر ہے اس پارے میں۔ اس کے بعد بلعم بن باور کا ایک واقعہ آیا ہے کہ بلعم بن باور ایک شخص تھا جو نہایت نیک اور صالح تصور کیا جاتا تھا، تو مصر میں یہ رہتا تھا، اس کی قوم تھی اس کے ساتھ، اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ روایات میں یہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، لوگ بڑے اس کے معتقد تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے اور فرعون کے جو اس کی طرف سے آنے والی مشکلات تھیں اس سے نکال کر مصر کی طرف تشریف لائے، تو اس نے یہ جو بلعم بن باور تھا اس کی قوم اس کے پاس پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کریں اور اس کی قوم کے بارے میں بد دعا کریں، کیونکہ وہ یہاں آئے ہیں، ہم سے وہ جنگ بھی کریں گے، وہ یہاں سے ہمیں نکالیں گے اور خود رکیں گے۔ اس نے انکار کیا، بلعم نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہوں۔ اس پر قوم نے ان کو رشوت دی، تحفے دیے، تحائف دیے۔ اس نے دوسری دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور استخارہ کیا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے، اس کے لیے بد دعا حضرت موسیٰ کے لیے کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ جب اس نے دوسری دفعہ اللہ سے ہم کلام ہو کے پوچھنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہیں آیا، تو قوم نے کہا کہ دیکھو اب جواب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ روکنا چاہتا تو تجھے روک دیتا۔ پھر انہوں نے اور تحائف دیے، بالآخر یہ ان کے تحائف اور رشوت میں آ کے گمراہ ہو گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کی پہاڑ پہ چڑھ کے۔ بد دعا اللہ نے اس کی طرف اور اس کی قوم کی طرف پلٹا دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زبان لٹک گئی، اور قرآن نے اس کو کہا کہ اس کا حال وہ ہوا جو کتے کا حال ہوتا ہے۔ اس کی زبان لٹک گئی، اور یہ آخر پہ یہ کہہ کے مرا کہ تم نے، اے میرے لوگوں، تم نے میری دنیا اور آخرت برباد کروا دی۔ پھر بلعم بن باورہ، یہ قصہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع اس میں ہے وہ موضوع اس میں آتا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور مال غنیمت کے حوالے سے، بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ اس کے بعد مومنین کی 5 صفات بیان،
تفصیل کے ساتھ کہ مومن کون ہے اور کون نہیں ہے. تو مومنین کی 5 صفات بڑی تفصیل کے ساتھ اور مفصل یہاں پر بیان ہوئی کہ مومن خشیت والے ہوتے ہیں. دوسرا بتایا مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تیسرا بتایا مومن توکل والے ہوتے ہیں. چوتھا مومن نماز قائم رکھتے ہیں. اور پانچواں مومن سخی ہوتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. اس کے بعد اس پارے میں 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. یہ اس پارے کی خصوصیت ہے کہ اس میں 6 بار اللہ رب العزت نے پیار بھرے انداز میں اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مخاطب کر کے فرمایا. اور اس میں پھر ہر دفعہ جب مخاطب کیا تو ایک نئی بات ارشاد فرمائی، نیا حکم دیا. مثلا پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرا کرو. دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور بے شک حقیقی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی. اس کے بعد فرمایا ایمان والوں اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کیا کرو. یعنی اب اللہ نے تو نہیں بلانا، رسول نے جو بلانا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بلانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت الہیہ میں بلانا، وہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد بتایا کہ ایمان والوں نہ اللہ اور نہ رسول سے خیانت کرو اپنی امانتوں میں. اس کے بعد آخری سیکنڈ لاسٹ دفعہ جب بلایا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی تقوی میں اور خشیت الہی میں کامیابی کا راز ہے. اور آخری دفعہ جب فرمایا اے ایمان والوں دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد رکھو. یہ کل مضامین تھے جو اس بارے میں بیان ہوئے. اب ہم ان مضامین کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. 8ویں پارے سے میں نے عرض کیا کہ کچھ قصے چل رہے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو چکا تھا اور اس قصے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے میں پھر آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں اور فتنہ اور فساد پر جب روک ٹوک کی تو جو متکبر سردار تھے اس قوم کے، یہ پہلی آیت ہے 9ویں پارے میں، متکبر سردار تھے اس قوم کے، ان سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم تمہیں علیہ السلام، ہم تمہیں اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین پر آ جاؤ. حضرت شعیب کو انہوں نے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. یہاں پھر قانون عذاب کا ایک دفعہ پھر ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے قوموں کو عذاب دیتا ہے اور کیسے نافرمانوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے قانون جو عذاب ہے یہ کئی پیرایوں میں قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی روح ایک ہے، یہاں بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ کتنے عقلی اور تعقل اور سادہ معقول انداز میں فرما رہا ہے کہ جب تک قانون عذاب کے جو نکات ہیں ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کسی قوم کو صحیح طور پر پیغام پہنچا نہ لے، پورا کا پورا سمجھا نہ دے، اس وقت تک اللہ ان کے لیے عذاب کا حکم صادر نہیں فرماتا. تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ان کو سمجھاتا ہے. کس کے ذریعے؟ اپنے انبیاء کے ذریعے. دوسرا ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، گویا کہ یہ بھی ایک صورت ہے ہدایت کی تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ تکلیف میں رب کو زیادہ یاد کرتا. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان تکالیف میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف رجوع کرے. لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتا، اللہ فرماتا ہے تو پھر ان قریب میرا عذاب اس کو اچک لیتا ہے اور آ کے اس کی گرفت کر لیتا. یعنی سمجھانے کے بعد، تکالیف اور مختلف نوعیت کے اشارے کرنے کے بعد، مختلف ابتلاء اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد، یعنی جو ممکنہ طریقہ ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت پر لانے کا وہ کر گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی گمراہی پر بس اسی طرح ڈٹا رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب اس پر آ کے رہتا ہے. یہاں پر عذاب کا بات ہوئی، اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اے محبوب آپ قوم کے انکار اور استکبار پر ملول نہ ہوا کریں، اپنی طبیعت میں غم نہ لایا کریں.
یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم نے آپ کو سنائے۔ یہ جو پیچھے 5 نبیوں کا قصہ پچھلے پارے میں شروع ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام پہ ختم ہوا، اور آگے پھر حضرت موسیٰ کا جاری و ساری ہے۔ یہ قرآن کا انداز تخاطب ہے، انداز خطیبانہ ہے، تحریر والا نہیں کہ ایک موضوعات کو پورا بیان کر کے اکٹھا ختم کیا پھر دوسرا شروع کیا، بلکہ اس کے رخ بدلتے رہتے ہیں، اس کا انداز خطیبانہ ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ جو ہم نے آپ کو کچھ احوال بیان کیے ہیں، ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ہماری نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا، یعنی جو جھٹلا دیتے ہیں پھر ان کو مہر ایسی لگتی ہے کہ پھر وہ کوئی حق قبول کرنے کے اہل ہی نہیں رہتے، ان سے یہ اہلیت اور صلاحیت سلب ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکے۔ یہاں پر پھر آگے جا کے جن 6 انبیاء کے قصے سورہ اعراف میں بیان ہوئے تھے ان کی تفصیل اور تسلسل چلتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انداز اور حضرت موسیٰ کی قوم کا قصہ بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ گئی تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخاطب جس سے آپ مخاطب تھے اس میں ایک ایسا فرد بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، فرعون۔ اور جب آپ بالکل واضح ایسے معجزات لے کر گئے کہ جس کے عقل اور عام بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا، آپ اپنا عصا مبارک عصا پھینکتے تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا، اور آپ اپنا دایاں ہاتھ ید بیضا اپنے بغل میں دباتے تو وہ یوں چمکنے لگ جاتا جیسے سورج ہو۔ یہ 2 معجزے دیکھے تو ان معجزوں سے دیکھ کے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک تاریخی نکتہ بتانا مقصود ہے کہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی، قبطی جی تھے، قبطی، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہاں پر آنے کا جو قصہ ہے وہ تھوڑا اس سے پہلے کا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جب مصر میں قحط تھا، جب مصر میں حضرت قحط ہوا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لا چکے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنا دیا اور جب یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تو جو دیگر بھائی تھے حضرت یوسف کے بنی اسرائیل اور پھر خود حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ قحط کی وجہ سے مصر منتقل ہو گئے، یہیں آ گئے، سارے خاندان نے یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا، پھر یہیں پہ ان کی اولادیں ہوئیں اور پورا کا پورا خاندان یہاں پر منتقل ہو گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھے یہ مصر میں دوسری بڑی قوم بن گئے، پہلی بڑی قوم وہی تھے جو پہلے تھے، قبطیوں۔ اب جب فرعون بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، سب کو ان پر ظلم کرنے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں ان پر ظلم و ستم کیا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اصل وطن ارض مقدس لے جانا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا وہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اپنا دعویٰ کیا، فرعون نے تو میں رب العالمین کی طرف سے، فرعون کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تو فرعون نے مذاق بنایا اور اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ رسول ہیں تو بتائیں آپ کے پاس معجزہ کیا ہے، رسولوں کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دونوں معجزات ید بیضا والا اور عصا والا وہ دکھائی، تو جو ہی آپ نے لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گئی۔ تو مفسرین نے بعد میں، جس میں امام طبری بھی ہیں، تفسیر طبری، اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس لکھا ہے کہ جیسے ہی فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہ تو حواس باختہ ہو گیا، ڈر گیا اور اپنے تخت پر اچھلنے لگا اور بھاگ گیا، بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن جب وہ بھاگا تو وہ ڈر گیا کہ کہیں لوگ میری بزدلی دیکھ کر اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس پر ایمان نہ لیں، تو واپس آیا، اور واپس آیا تو اس نے اپنے جو خاص لوگ تھے، کچن کیبنٹ تھی، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا یہ فعل ہمیں جادو لگتا ہے، اور مصر میں بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک موسیٰ کے سامنے ان کو رکھتے ہیں تاکہ وہ موسیٰ کے اس جادو کا معاذ اللہ توڑ کرے۔ وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، پورے مصر سے جادوگر آ رہے تھے۔ مفسرین نے مختلف تعداد لکھی، بعضوں نے 70 لکھی اور بعضوں نے یہ تعداد لے جا کے 70,000 تک لکھی۔ یہ تمام جادوگر بڑے بڑے جو تھے وہ آ گئے حضرت موسیٰ کے سامنے، وہ سب اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پھینکتے، وہ سانپ بن جاتی، وہ اپنے کرتب دکھاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب پھینکا تو وہ اژدہا بنا اور اس نے سارے سانپ نکل لیے۔ اب وہ جو جادوگر تھے
جو صنف کہانت جو ہے اور سحر ہے اس سے واقف تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ کے لیے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو الٹی گیم پڑ گئی، اس کو غصہ آیا کہ اچھی بات ہے، میں نے موسیٰ کو ہرانے کے لیے ان کو بلایا اور یہ ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اس نے ان کو بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ جو ایمان لے آئے تھے ان کے ایمان میں قرآن کہتا ہے رائی برابر لغزش نہیں ہے، اور وہ حضرت موسیٰ پر، وہ تمام جادوگر مومن ہو گئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر عذاب کی اقسام کی نوعیت، یہاں تک یہ قصہ مکمل ہو گیا کہ اللہ نے اس کو دعوت دی، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کے دعوت دی، وہ بدستور اپنی ہر دھرمی پر قائم رہا اور پیغمبر کے معجزوں کو معاذ اللہ جادو کہتا رہا، جس طرح حضور علیہ السلام کو بھی کہا کفار و مشرکین، وہ حضرت موسیٰ کے معجزوں کو جادو کہتا رہا، اور بالآخر وہ جو ایک تماشا رکھا اس کے نتیجے میں سارے جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر اللہ کی عذاب کی جو نوعیتیں اور اقسام تھیں اس کا ذکر آیا، اور فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب مسلسل تکبر، مسلسل رعونت، ظلم، استبداد، یہ سب رویے رہے تو پھر اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور اللہ نے مختلف نوعیتوں کی آزمائش اور عذاب دیے۔ اس میں ایک ایسا طوفان بھیجا جس نے ان کی کھیتیاں تباہ کر دیں، ٹڈیاں تھیں جو ان کی فصلیں کھا گئیں، پتے تک ہر شے وہ چٹ کر گئے، ختم کر گئے، اور جمع شدہ غلہ سب تباہ و برباد کر دیا۔ پھر دوسرا جس کا ذکر ملتا ہے وہ مینڈکوں کا عذاب ہے۔ اتنے مینڈک ہو گئے کہ یہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک اٹھ کے منہ میں چلا جاتا اڑ کے۔ مینڈکوں کا عذاب یعنی اتنی کثرت تھی بات کرنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد ان کی نہروں اور کنووں اور مٹکوں کا پانی اللہ نے خون میں بدل دیا، یعنی یہ کتنی واضح نشانیاں تھیں۔ جب کوئی عذاب آتا، اب ان کا رویہ کیا تھا وہ سنیے۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ جب کوئی عذاب آتا تو یہ حضرت موسیٰ کے سامنے آ کے آہوزاری اور گڑ گڑانے لگتے اور کہتے کہ بس اے موسیٰ اس عذاب سے اللہ سے کہہ کے نجات دلوا دو، پھر ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے وہ عذاب چلا جاتا، اور جیسے ہی وہ عذاب کی کیفیت ٹلتی یہ پھر اپنے کفر پہ ڈٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دی۔ جب یہ معاملہ ان کا چلتا رہا تو بالآخر اللہ رب العزت کا یہ امر صادر ہوا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کر مصر روانہ ہو گئے اور مصر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے معجزانہ نجات، یہاں بنی اسرائیل کی معجزانہ نجات کا ذکر ہے کہ دیکھیں کیسا عذاب تھا اور کتنی وہ ذلت میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دریا سے پار لگایا، اور وہ دریا سے پار ہو گئے، اور وہ اسی دریا میں جب فرعون نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو ڈالا تو وہ دریا آپس میں مل گیا، رستہ ختم ہو گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں پہ غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی یہ معجزانہ نجات کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 راتیں اور پھر بڑھا کے 40 راتوں کا، جس سے صوفیاء کرام نے چلہ کا تصور اخذ کیا۔ قرآن مجید کی نص سے ہے کہ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے بلایا، اور اس کے بعد ہم کلامی کا شرف بخشا اور تورات عطا فرمائی۔ جب آپ یہ سب کچھ لے کے واپس آئے تو پتہ یہ اب بنی اسرائیل کا دیکھیے کہ کن کن معاملے میں اور کون کون سا یہ معجزہ دیکھ کر آئے تھے، بالکل بسری۔ لیکن اس قوم کا حال یہ تھا کہ ابھی تک تو وہ قبطیوں کے معاملے چل رہے تھے، اب ان کا اپنا، جب یہ نجات پا کے آ گئی، ان کے اپنا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ صرف 40 دنوں کے لیے گئے، انہوں نے پیچھے سامری کے جادو میں آ کے اور سامری کی باتوں میں آ کے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ سخت ناراض ہوئے، اس بات پر انہیں حکم دیا، سخت ناراض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر بنی اسرائیل کی ایک اور سرکشی کا ذکر کیا، بتایا کہ یہ وہ قوم ہے جو قدم قدم پہ پھسل جاتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم ڈٹ جائیں گے، پھر ڈٹ جاتے ہیں، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان میں تعویل اور تحریف کرتے ہیں احکام الہیہ میں، اپنی نفس کی، اپنی خواہش کی، اپنے مفادات کے مطابق، اور جو چیز مفادات سے ٹکراتی ہے اس کو یہ بدل دیتے ہیں کتاب الہی میں۔ اور آگے اللہ نے بتایا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا کے ادب سے داخل ہوں، مگر وہ سر اٹھا کے گھسکتے ہوئے تکبر کے ساتھ گئے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا یوم السبت کی تکریم کا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے مچھلیوں کا، چونکہ وہ ماہی گیری مچھلیاں ان کا سارا پیشہ ہوتا تھا، مگر وہ کیا کرتے؟ ہیلا کرتے، دھوکہ دیتے اللہ کو۔ اور کیسے دھوکہ دیتے کہ وہ دریاؤں میں چھوٹی چھوٹی وہ نالیاں بنا دیتے اور ہفتے کے دن اپنا مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، آ کے اگلے دن پکڑ لیتے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، بہانہ بناتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تمام سرکشیوں کا ذکر کیا، اور یہ ذکر آگے بھی چلتا رہے گا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اس لیے عذاب مورد الزام اور مورد عذاب ٹھہرایا گیا کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں، اللہ کے پیغمبروں کا حق ہونا اور تعلیمات نبوت کا حق ہونا دیکھ کر آئے تھے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے ہوتے ہوئے یہ گمراہی میں بار بار مبتلا ہوتے رہے۔ یہاں ان کی سرکشیوں کا ذکر ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے ایک نیا موضوع جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ عہد الست سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر، یا جو ارواح اللہ کو تخلیق کرنا مقصود تھی قیامت تک، وہ بعض روایتوں میں میدان عرفات میں جمع فرمائی، ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ جب شان ربوبیت کا اقرار ہو گیا تو بس اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے دل کے اندر یہ جو عہد الست ہے، یہ ایک چراغ ہے جو ہدایت کا ہمارے باطن میں موجود ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر آئیں۔ اب یہ چراغ جو دنیا کے معاملات اس پر گرد تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اندر حق کا چراغ اور جو ضمیر ہے وہ اس لو سے آج بھی ٹمٹماتا ہے ہر ایک، اور یہ ہر ایک حسب سابق، حسب تقوی، حسب طہارت اور حسب توفیق ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بایزید کیا آپ کو وہ الست یاد ہے، عہد الست جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرا رب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح یاد ہے کہ جس طرح مجھے کسی نے کل کہا ہو کہ تو میرا رب ہے اور میں نے گواہی دی۔ جنہوں نے پھر اس پیغام کو یاد رکھا انہوں نے یاد رکھا۔ عہد الست کے ذکر کے بعد بلعم بن باورہ کا واقعہ بیان ہوا، جس کو پہلے میں نے اختصار سے بیان کر دیا کہ یہ عالم تھا، متقی تصور کیا جاتا تھا، اس کے پاس مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اعظم تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنے علم کو اپنے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کے لیے استعمال کیا۔ اور کیوں استعمال کیا؟ کہ قوم نے اس کو تحائف دیے، رشوت دی، یہ نہیں مان رہا تھا، قوم نے رشوت دی، قوم نے تحائف دیے، لیکن جب قوم نے رشوت دی، تحائف دیے، تو اس نے کہا اچھا میں اللہ سے جا کے دعا کرتا ہوں کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق بد دعا کروں۔ جب یہ گیا تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اس نے آ کے قوم کو بتا دیا، انہوں نے اور زور ڈالا اور تحائف دیے۔ اس نے کہا اچھا اب جب معاملہ واضح ہو گیا تھا، اللہ نے روک دیا، ختم ہو گئی بات، پھر گیا کہتا جی اچھا میں دوبارہ اللہ سے پتہ کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کروں۔ وہ گیا تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا، تو قوم نے اکسایا کہ دیکھو اگر اللہ کی منشا یہ ہوتی کہ تم دعا نہ کرو تو وہ بتا دیتا جیسے اس نے پہلے بتایا تھا۔ اس کے بعد جب قوم کا اصرار اور اس کو رشوت اور مال اور تحائف اور نذرانے بڑھے تو وہ گیا پہاڑ پر چڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کی جو کہ اللہ کی منشا نہیں تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ اللہ نے وہ بد دعا انہیں پر پلٹا دی، اس پر پلٹا دی، اور وہ جو کچھ کہتا رہا وہ اس کی قوم اور خود اس کے لیے ہوتا رہا، اور بالآخر اس کی زبان کو باہر نکال دیا اور اس کو ایک کتے سے اس کے پورے معاملے کو مثال دی قرآن نے۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ علم، عمل اور اخلاق اعلیٰ کے بغیر علم کچھ نہیں، اخلاص کے بغیر علم بھی تباہ کن چیز ہے۔ یعنی جہاں پہ لالچ اور حرص ہو وہاں علم برباد بھی کر دیتا ہے، اور یہ بہت نازک مرحلہ، شاذ و نادریاں جو اس سے بچے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو بات بتائی وہ دینی اور کائناتی حقائق پر عقلی غور و خوض نہ کرنے پر تنبیہ ہے، جو اگلا موضوع ہے اس بارے کا۔ بلعم بن باورہ کے واقعے کے بعد اگلا موضوع آتا ہے کہ یہ جو دینی حقائق ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے بار بار کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، اور یہ جو پورے کائناتی حقائق ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، چرند، پرند، درخت، دانہ زمین سے کیا خوبصورت چیز نکال دیتا ہے، یہ تمام حقائق جو سامنے رکھے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان پر غور کرو۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر، قرآن عقلی دین نہیں ہے،
قرآن عقلی کتاب نہیں ہے یا عقل سے غور و فکر کرنے کا درس نہیں دیتا، بس نقل کا درس دیتا ہے، جو اوپر سے آیا اس کو لے کے آگے بیان کرتے جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، کیونکہ یہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، غور و خوض نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو غور و خوض کے لیے یہ سارے صلاحیتیں اور اہلیتیں دی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں نہیں قرآن پر غور کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور جو قرآن پر غور نہیں کرتے اس کے لیے قرآن مجید نے، جو ان حقائق پر غور نہیں کرتے اس کے لیے قرآن مجید نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ چونکہ بدتر اس لیے ہے کہ جانور کو تو مکلف ہی نہیں بنایا گیا نا، وہ مکلف نہیں ہے ان تمام معاملات، جبکہ انسان کو بنایا گیا، اور انسان پھر بھی نہیں ہے تو گویا وہ ایک درجہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ اس تنبیہ کے بعد عقل کے استعمال نہ کرنے پر اور حقائق پر غور و خوض نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی۔ اس تنبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان، اور ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے نبی کا اخلاق کیسے تھا، تمہیں کیسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک مختصر پیش کیا گیا، خاکہ پیش کیا گیا کہ آپ عفو درگزر کرنے والے، معاف فرمانے والے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ نیک کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ جاہلوں سے کنارہ کشی کرنے والے، اور ہمیں برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کی گئی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی گئی، اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کو خلق عظیم قرآن میں کہا گیا۔ آگے جا کے وہ صورتیں آئیں گی۔ خلق عظیم یعنی بہترین، عظیم ترین خلق، اور اللہ رب العزت جو خالق ہے وہ اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کے خلق کو عظیم کہہ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا بڑا معنی ہے، اور اس کا یہ ایک پیغام ہے کہ پوری کائنات کے لیے واجب الاطاعت اور واجب الاتباع اگر کسی کا خلق ہے تو وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آخری اب آیتیں آ رہی ہیں اور اختتام ہے، سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف کی اختتام اور سورہ اعراف کا ابتدا یہ ملتی جلتی ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن مجید کی عظمت کے بیان سے تھی، اور اس میں قرآن مجید کو معجزہ قرار دینا اور قرآن حقائق پر غور کرنا، یہ پہلو زیر بحث آئے تھے، اور اختتام پر بھی قرآن کی تعظیم اور قرآن کے ادب کا بیان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے، خاموشی سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کا سننا غور و خوض کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات پر غور کرتا ہے اور اس کا دل متاثر ہوتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو غور و خوض سے سن کر رحمت کے نزول کا بیان، اور پھر قرآن کی تاثیر کا ایک پہلو زیر بحث آیا کہ جو غور سے سنتا ہے اور جس کے دل پر یہ قرآن اثر انداز ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، اس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر 9ویں پارے میں سورہ اعراف ختم ہو جاتی ہے اور سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال نفلہ کی جمع ہے، مال غنیمت سے متعلق اس میں احکامات زیادہ ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، 6 آیات اس کی مکی ہیں، باقی یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام اور قوانین اور قواعد و ضوابط کا بیان ہے۔ کائناتی قانون نشو و نما کے حوالے سے اس کی ابتدا میں ایک خاص نقطہ آیا ہے، اور وہ خاص نقطہ جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں آیا ہے۔ اور وہ خاص نقطہ کیا ہے کہ اللہ نے جا بجا مومنوں کو اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جہاد ایکسٹریم سٹرگل، جہاد کا مطلب جد و جہد، کوشش۔ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ علم والے اور جاہل جو علم والے نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے اللہ کا، اور جو غافل ہیں، ذکر نہ کرنے والے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پچھلے پاروں میں یہ بھی گزرا کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں نہایت کوشش اور سٹرگل جہاد کرنے والے ہیں، اور جو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے معجزوں کا انتظار کرنے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کائناتی قانون نشو و نما اللہ نے ہمیں بیان فرما دیا، اور وہ قانون نشو و نما کیا بیان فرمایا کہ ہم نے جب آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے،
اپنے آپ کو پروگریس کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، تو بھائی اس کے لیے محنت ہے، سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ اور یہ ایک ایسا قانون کائنات میں جاری و ساری ہے جس سے کوئی مبرہ نہیں، یعنی اس میں اللہ رب العزت کا جو امر ہے وہ ایمان و کفر کا فرق بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے اگر کوئی کافر ہو، اللہ کا منکر ہے حتیٰ کہ، اور وہ کائنات کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں اوپر آنے کے، محنت، سٹرگل، جد و جہد، غور و فکر، تحقیق، علم، وہ ان تقاضوں کو اگر پورا کرتا جا رہا ہے اور مسلسل کرتا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں وہ اوپر آئے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مغرب علم میں اوپر کیسے چلا گیا۔ وہ قرآن کو تو ماننے والے سارے نہیں ہیں، وہ کائناتی نشو و نما جو ایک ضابطہ اللہ نے طے کر دیا اس ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہم معجزات کے انتظار میں بیٹھے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلسل جہد، مسلسل سٹرگل کریں، آگے بڑھیں مسلسل۔ یہ اللہ کے قانون ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اللہ کا قانون ربوبیت کائنات میں جاری ہے، اللہ رب ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ پروان چڑھانے والا۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو ایسا تھا، آپ سب جب پیدا ہوئے تھے تو ایسے تھے، چھوٹے سے تھے، لیکن درجہ بدرجہ اللہ نے پروان چڑھا دیا۔ ایک درخت جو آج درخت ہے، کیا یہ کل اور جس دن لگایا گیا تھا درخت تھا؟ یہ چھوٹا سا بیج تھا، پھر پودا بنا، پھر درخت بنا۔ اللہ نے درجہ بدرجہ اس کو اوپر چڑھایا۔ آپ کا اور ہمارا شعور ہے، کیا جتنا شعور آج ہے 20 سال پہلے بھی اتنا تھا، 10 سال پہلے نہیں، درجہ بدرجہ اللہ نے اس کو مضبوط کیا۔ تو اللہ کا قانون ربوبیت کار فرما اس کائنات میں جو ہر شے پر جاری و ساری ہے کہ وہ درجہ بدرجہ کمال بخشتا ہے۔ اسی طرح جہد مسلسل اور کامیابی اور قانون نشو و نما وہ بھی کائنات میں جاری و ساری ہے کہ جو سٹرگل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، محنت، ریاضت، مشقت، اس کے لیے اللہ دروازے کھولتا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہاں بھی ہر جگہ کئی جگہوں پر آیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں جہاد کرتے ہیں، جاہدوا فینا، کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو اس کوشش کے تناسب سے ہم ان کے لیے راہیں کھولتے جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ ایک تو ہے نا فضل کا معاملہ کہ اللہ کسی پر فضل فرما دے اور چن لے، وہ اس سے الگ ہے، مستثنا، لیکن جو عمومی ضابطہ ہے وہ یہ والا ضابطہ۔ تو یہاں پر جو جہاد کا، کوشش کا بار بار ذکر آتا ہے، ہمیں اس ضابطے کے تحت اپنے آپ کو اوپر لانا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان اس ضابطے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو دیکھیں اقرا والی کتاب ہمارے پاس ہے، اور علم کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کے ضابطے کو فالو کیا، محنت اور سٹرگل کا طریقہ کار اپنایا۔ تو یہاں پر کائناتی قانون نشو و نما کا ایک اشارہ تھا جس کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، اور ہم نے محنت اور مشقت اور جہد مسلسل کے ذریعے، اسی کے ذریعے پروگریس کرنی ہے، اور اللہ اسی کے ذریعے لوگوں کو کامیابی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع انفال میں آیا اور اس بارے میں، وہ مال غنیمت سے متعلق احکام ہے۔ کہ مال غنیمت سے متعلق بتایا گیا کہ جو غنیمت ہے اس میں، چونکہ اس میں غزوہ بدر کے بہت سارے معاملات زیر بحث آئے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا آنکھوں سے مشاہدہ کیے جانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد چھوٹے سے لشکر جو بدر میں تھا 312 یا 13 کا، اس لشکر سے کئی گنا لشکر کو ذلت آمیز شکست دیے جانے کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو مال غنیمت کا معاملہ آیا اس کا بیان ہے، اور اس کی غنیمت میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا مال غنیمت میں بدر کے موقع پر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ایک ضابطہ بیان فرما دیا، اور وہ ضابطہ یہ بیان فرما دیا کہ جو اس کا خمس ہوگا، 5واں حصہ، یہ آگے بھی تفصیل آ جائے گی، وہ اللہ، اس کے رسول، یتیمہ، مساکین اور غرباء کے لیے، اور جو باقی 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم ہے۔ تو خمس کا اپنا مال غنیمت کا یہ اصول یہاں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع یہاں پر اس بارے میں آتا ہے وہ سچے مومنین کی 5 نشانیاں، کہ اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے مومن ہیں کہ نہیں، تو قرآن نے 5 کرائیٹیریاز دیے، اس پہ چیک کر لیں۔ اور پہلا اس میں قرآن مجید نے بتایا کہ سچا وہ ہے جو خشیت الہی، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، کوئی بھی کام ایسا کرنے لگتا ہے تو اس کو ایک گھنٹی بجتی ہے خوف کی، اور وہ خوف اتنا نہ صرف خوف ہے بلکہ وہ خوف اتنا مضبوط ہے کہ اس کو اس عمل بد سے روک دیتا ہے۔ دوسرا تلاوت قرآن، قرآن سے تعلق ہے، ہمارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم 6 مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کو اٹھا کر نہیں دیتے۔
تو قرآن سے تعلق، اور یہ مبارکباد کی مستحق ہے سب ٹی وی کی پوری ٹیم اور نجف بخاری صاحب اور سارے لوگ کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا اس نفس نفسی اور گئے گزرے دور میں کہ ہم نے قرآن مجید کے پورے مضامین کا دائرہ اور اس کا احاطہ اور اس کا دورہ کرنے کے لیے یہ پورا کا پوری ٹرانسمیشن کو وقف کر دیا۔ اس کو روٹین کی کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی توفیق ہوئی کہ یہ ایک بہتر چیز ہو رہی ہے اور یہ نئی چیز ہے۔ یعنی میری نظر میں نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں یا پچھلے 10 سال سے تو میں خود مختلف ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں، میری نظر میں نہیں ہے کہ کسی ایک رمضان ٹرانسمیشن میں پورے قرآن کے مضامین کا پارا وائز یوں خلاصہ 30 دنوں میں پڑھایا گیا۔ الحمدللہ جو اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا تلاوت قرآن، تیسری جو مومنین سچے مومنین کی نشانی بتائی وہ ہے توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ۔ اگلی جو بات آئی وہ نماز کی حفاظت، محافظت الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، جملہ تقاضوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور پانچویں جو نشانی ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان، یعنی آپ دیکھیے اس میں حقوق اللہ سے متعلق چیزیں بھی آ گئیں، پہلی 4 چیزیں، اور پھر حقوق العباد سے متعلق بھی آ گئیں کہ بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ یہاں یہ موضوع جو 5 نشانیاں تھیں سچے مومنین کی ختم ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ 6 بار مومنین کو خطاب ہے جو اسی صورت کا اور اسی پارے کا خاص ہے، اس کے علاوہ وہ بیان نہیں ہوا۔ اور 6 دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ہر دفعہ ایک مختلف پیغام دیا، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو خبردار پیٹ مت پھیرو، یعنی ڈٹے رہو، استقامت کا پیغام ہے۔ دوسرا خطاب آیت 20 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور ہرگز اس کے حکم سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا فرمایا آیت نمبر 23 میں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور جب وہ تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی صرف زندگی اور حیات بخش کام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس کی طرف بلائیں، اور جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول نہیں بلاتا وہ کام حیات بخش نہیں ہے۔ چوتھی دفعہ فرمایا، چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو، یعنی نہ حقوق اللہ میں خیانت کرو نہ حقوق العباد میں، دونوں کو بیان کیا۔ یہی اصل انسانیت اور بندگی ہے، اور یہی اسلام کا تصور اعتدال ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا بیان کیا۔ اور 5ویں جگہ جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 29 میں اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ 5واں تھا۔ اور چھٹا جو آخری خطاب فرمایا وہ یہ تھا کہ آیت نمبر 46 میں فرمایا اے ایمان والوں، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو، بس آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو اور اللہ صبر سے کام لینے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ 6 مقامات پر مختلف نصیحتیں کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کو یہ بتایا گیا پیار سے کہہ کے اے ایمان والوں کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، کسی معاملے میں استقامت سے پیچھے نہ ہٹیں، ہر نیک کام میں آگے بڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر ڈٹ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور ایسے فرما برداری کریں جیسے فرما برداری کرنے کا حق ہے۔ یہ 6 مقامات ہیں جو اس پارے کا خاص امتیاز ہے کہ 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ یہاں پر یہ موضوع ختم ہوتا ہے جی۔ تو یہ 6 مقامات ہیں جس پر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئے، یوں مخاطب کر کے 6 مقامات پر انسان کو پیغام یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ساتھ جوڑ کر کے اے مجھ پر ایمان لانے والے میرے مومن بندے۔ جب اپنا مومن بندہ کسی کو کہا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدل جاتے ہیں، پرایوں سے وہ تقاضا نہیں ہو سکتا جو اپنوں سے تقاضا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا 6 بار ریپیٹڈلی اپنا کہہ کر ان سے کچھ تقاضے کیے، تو جب جو رب اپنا کہہ کر ہم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس کے ان تقاضوں پر پورا اتریں
اور وہ تقاضے کیا ہے میں نے بیان کر دی، مختصر رپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر استقامت اختیار کرو۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرو اور کسی حکم میں اعراض نہ کرو، انکار نہ کرو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی بات مان لی اور اپنی مرضی کی انکار کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ بلائیں تو ان کی طرف جاؤ، کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف جانا حیات بخش ہے، تمہیں حیات بخش کر دے گا، تمہیں حیات جاوداں عطا کر دے گا، اور ان کی طرف نہ جانا تمہیں مردہ کر دے گا۔ اس کے بعد اگلا خطاب تھا کہ تم اللہ کی جو امانتیں ہیں، حقوق اللہ، ان کو پورا کرو، اور پھر جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرو۔ لوگوں کے ساتھ بھی دیانتداری کا معاملہ رکھو، امانت داری کا معاملہ رکھو، اور اللہ کے ساتھ جو تقاضے، اللہ کے ساتھ جو وعدے کر چکے ہو کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، ان وعدوں پر پورا کرو۔ اس کے بعد اگلا یہ پوائنٹ، اگلا نقطہ یہ تھا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں فرقان دے دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ اور آخری جو خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا کے تحت، وہ تھوڑا طویل تھا، جس میں پورا اوپر کا خلاصہ آ گیا، اور فرمایا کہ ایمان والوں، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ پہلے خطاب کا موضوع یہ تھا جو یہاں ریپیٹ ہوا۔ پھر فرمایا اللہ کو یاد کرو، یہ دوسرے خطاب کا موضوع تھا جس میں کہا گیا کہ اللہ کا ہر حکم مانو، یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یہ تیسرے خطاب کا موضوع تھا۔ پھر فرمایا کہ ہرگز آپس میں نہیں جھگڑو، کیونکہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری جو قوت دشمن پر واضح ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پھر فرمایا صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں یہ 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے 9ویں پارے میں، وہ کچھ عمومی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ یوں کچھ عمومی نصیحتیں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور یوں ہم 9ویں پارے سے 10ویں پارے میں منتقل ہوں گے اور 9ویں پارے کا اختتام ہوگا۔ وہ جو عمومی نصیحتیں اللہ نے فرمائی وہ کیا تھی؟ ان میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جن باتوں سے منع کیا گیا، اب بالکل عمومی نصیحتیں ہیں، جس طرح باپ بیٹے کو پیار سے بٹھا کے سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا چھوٹے کو شفقت سے سمجھا رہا ہوتا ہے، کیا کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ بالکل سادہ اور سمپل انداز میں سمجھایا گیا کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں پر جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے رک جاؤ۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ ایسی جماعت کبھی شکست نہیں کھاتی اور شکست سے دوچار نہیں ہوتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اللہ کے حضور اصل اہمیت ثابت قدمی کی ہے کہ آخری وقت تک مشکل وقت میں ڈٹا کون رہا، اور جو اللہ کے رسول، اس کے بعد بتایا، اور جو اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرے اس جیسا کون ہو سکتا ہے۔ یعنی استقامت کا بنیادی جزو یہ ہے مستقیم کا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے، اور ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور سعادت اور عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان ایسا ہو کہ وہ یہ دعوت جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے اس پر لبیک کہنے والا ہو، اور جو جماعت اس پر لبیک کہنے والی ہو اس سے بہتر کون ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جو نہ خیانت کرتی ہے، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ حقوق اللہ میں، نہ حقوق العباد میں، کوئی خیانت نہیں کرتی، کسی کا ارتکاب نہیں کرتی، اور وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے مزین ہے۔ اور آخری بات یہ یہاں پہ بیان فرمائی کہ وہ گولہ بارود، بارش، مشکل حالات، آسان حالات، الغرض ہر حالات میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے، بس اللہ کا ذکر ہمہ وقت، اٹھیں آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، کہیں آ جا رہے ہیں جو اوقات فری ہیں اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کے ذکر کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اور اس کا کلمہ ہو، اور ہر وقت اللہ کی صفات کا تذکرہ، اس پر شکر بجا لانا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر بجا لانا، نفسانی گروہی تنازعات، اختلافات اور تفرقات کو ایک طرف رکھنا، اور اتحاد کی ہر ممکنہ کوشش کر کے امت کو، مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو اتفاق سے لے کر چلنا۔ یہ پوری کی پوری عمومی نصیحتیں ہمیں دی گئی، یعنی جتنے اب مضامین اس بارے میں بیان ہوئے ہیں، سچے مومن کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ تقاضے کیے ہیں، اب ہم نے محض ان سے پڑھ کے گزر نہیں جانا بلکہ ان تقاضوں پر عمل کرنا،
اور ان پورے تقاضوں پر کما حق ہو عمل محنت طلب ہے، مشقت طلب ہے، کوشش طلب ہے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ کائنات میں جو اللہ کا کامیابی کا اصول ہے وہ مشقت اور کوشش اور محنت ہے، کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو صلہ دیتا ہے۔ اور الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر آپ راہیں کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ پر چلیں، چلے بغیر کیسے راہ کھل سکتی ہے؟ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ مضامین قرآن مجید کے اعلیٰ مضامین جو ہم اپنی بساط پر مطالعہ کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو ہمارے قلب و باطن میں اتارے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔